کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ سود میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو میں لیتا ہی کیوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سود قسمت میں لکھا تھا اس لیے میں لے رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کویسچن ہوا کہ کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے یا وہ مجبور محض ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، وہ ایک پیر اٹھا لی، ایک پیر پہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہ عرض کی کہ حضور اگر میں دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ فرمایا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل مجبور اور بے بس نہیں بنایا، لیکن کلی طور پہ اختیار بھی نہیں دیا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جب اچھے اعمال کرتے ہیں، ادب یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جو ہم برے اعمال کرتے ہیں اس میں چونکہ ہمارے اپنے ارادے اور کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنی طرف منسوب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس قسم کے لوگ دلیلوں سے کم سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک اور دلیل سے سمجھا دیتا ہوں، اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں زور سے، اور تھپڑ مار کے کہیں کہ اگر اللہ نے قسمت میں تیری نہ لکھا ہوتا تو یہ تھپڑ پڑتا ہی کیوں؟ پھر اس کی موٹر سائیکل چرا کے لے جائیں، اس کے مال چھین لیں اور بولے کہ تیری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ہوتا ہی کیوں؟ تو تم بھی اس پہ راضی رہو، جیسے سود کے معاملے میں تم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ تنقید نہ کی جائے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے مجھے بری ذمہ قرار دیا جائے، تو ایسی تم بھی کر لو۔ تو یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی چکر ہے، اس سے باہر نکلیں۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے سلب نہیں کر لیتا، اس کے ہاتھ پاؤں بند نہیں جاتے ہیں، اس کی سوچ مفلوج نہیں ہو جاتی ہے، اس کی سوچ اور فکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اور اسی اختیار کے غلط استعمال پر آخرت میں گرفت ہے۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر استاد اپنے شاگرد پر